بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اہل بیت کے شہادتوں کے پرسوز واقعات سے بری پڑی ہے، جس کو بیان کرنا اور سننا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جنت کے وارث اور نواسے رسول حضرت امام حسن کی شہادت کا واقعہ بھی نہایت دلسوز اور درد بھرا ہے۔ ناظرین گرامی، 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو شہزادہ حضرت امام حسن سورہ کوثر کی پہلی تفسیر پڑھ کر حضرت علی شیر خدا اور خاتون جنت حضرت فاطمہ کے صحن میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی شان اقدس میں بہت سی صحیح الاسناد احادیث بھی موجود ہیں، جن کو بیان کرنے سے مقصود نہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین اور رسول کریم کے مرض الوصال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائے۔ رسول کریم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ اہل سنت کے مطابق حضرت امام حسن 5ویں خلیفہ، جبکہ اہل تشیع کے مطابق آپ دوسرے امام ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نواسی کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ اپنی دختر سید کائنات حضرت فاطمہ کے پاس گئے۔ فرمایا، اے فاطمہ، بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اس کا نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بیٹی، میرے پیارے نواسے کا نام حسن ہے۔ 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا اور سر کے بال کٹوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی گئی۔ آپ کے بابا حضرت علی شیر خدا کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 37 سال اور 6 دن تھی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تحریک کے بعد قیس ابن سعد عبیدہ انصاری نے امام حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ قیس ابن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کے حضرت امام حسن کے بیعت کرنے پر جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، سب نے حضرت مولا حسن پر بیعت کر لی۔ وہاں تمام حاضرین کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو پیش آیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے خوشی خوشی سے بیعت کر لی تھی۔ آپ نے آنے والے وقت کا اندازہ لگایا اور وہاں تمام حاضرین سے شرط رکھی کہ اگر میں تمام کو کہوں کہ اگر میں جنگ کروں تو تم جنگ کے لیے تیار ہو جانا، اگر میں صلح کروں تو تم صلح کر لینا۔ سب نے اس شرط پر لبیک کہا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ میرا بیٹا حسن 2 گروہ میں صلح کروائے گا اور جنگ و جدال اور خونریزی کو روکے گا، ایک معاہدے کے تحت خلافت سے دستبردار ہوئے۔ صلح حدیبیہ کی عکاسی کے لیے تخت حکومت کو چھوڑ کر آپ نے جو تاریخی صلح کی، وہ تاریخ اسلام کا ایسا باب ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جگر گوشہ رسول حضرت امام حسن صلح کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے آئے، لیکن پھر بھی آپ نے حق اور سچ کی تبلیغ جاری رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنان اہل بیت آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا، کہا، آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل هو اللہ احد یہ آیات لکھی ہوئی ہے۔ اہل بیت کو یہ خواب سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اگر یہ خواب آپ نے واقعی دیکھا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں تو نواسے رسول حضرت حسن کی زندگی کے چند ہی روز باقی ہے۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی۔ جودہ بنت اشعث جو امام حسن کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام اکرام کی لالچ دے کر امام حسن کو زہر دلوا دیا۔ جب آپ کو کے آتے تھے تو کے ساتھ آنتے کٹ کٹ کر خارج ہوتے۔ جودہ اشعث بن قیس کی بیٹی تھی۔ 2 صدی ہجری کے مورخ احمد بن یحییٰ بلازری کے مطابق وہ اپنے باپ اشعث کے نئے رنگ کی وجہ سے امام حسن کی زوجیت میں آئی۔ حضرت امام علی شیر خدا نے اشعث سے چاہا
کہا کہ وہ امام حسن کے لیے اپنے بھائی سعید بن قیس کی بیٹی ام عمران کا رشتہ طلب کرے۔ اشعث نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعید کو بیٹے محمد کا رشتہ دے دیا اور حضرت علی کو ان کے بیٹے حضرت امام حسن کے لیے اپنی بیٹی جودہ کی تجویز دی۔ ناظرین گرامی، جودہ کا امام کو زہر دینے کے بعد جو حال ہوا وہ بتانے سے پہلے حضرت امام حسن کی شہادت کی منظر کشی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ ان کے برادر محترم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے اور سیمائے مبارک پر حزن و ملال کے آثار نمودار ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسکین خاطر بھائی کے لیے عرض کیا کہ برادر گرامی، آپ کیوں رنجیدہ ہے؟ بے قراری کا کیا سبب ہے؟ حضرت امام حسن فرمانے لگے، اے میرے بھائی، میں کچھ ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا تھا، اور خلق الہی عز و جل میں سے ایسے خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین کو پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی و اظہار ثانی کا بھی تذکرہ کیا اور حضرت امام حسین کو گلے لگا کر زور سے رونے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا، یعنی خود موت و حیات کے کشمکش میں ہے لیکن بھائی کے آنے والی زندگی کے غموں میں رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت امام حسن کی ہمت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ اپنے آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہے، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہے، نزع کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے کہ جب ان کے بھائی حسین پوچھتے ہیں کہ مجھے اس کا نام بتائے کہ جس نے آپ کو زہر دیا ہے، میں اس کو قتل کروں گا، تو حضرت حسن فرمانے لگے، بے شک اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ خیر، امام حسن تقریباً 45 سال 6 مہینے اور 12 دن کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ بات تو سب پر عیا اور ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی جودہ بنت اشعث نے زہر دیا تھا اور تمام محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اسی بات پر اختلاف ہے کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر کس کے کہنے پر اور کتنا انعام و اکرام کی لالچ میں آ کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، تاریخ روایات بتاتی ہے کہ جودہ بنت اشعث سے حضرت امام حسن کا نکاح حضرت امام علی نے 38 ہجری میں کروایا، لیکن جودہ میں سے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انصاب الاشراف جلد 3 صفحہ نمبر 15 پر لکھا ہے کہ حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد جودہ نے یعقوب بن طلحہ بن عبید اللہ سے شادی کی۔ اس شادی کے نتیجے میں 3 فرزند اسماعیل، اسحاق اور ابوبکر پیدا ہوئے، جس میں سے کوئی بھی جوانی کو نہ پہنچا اور کوڑ کے مرض سے ہلاک ہوئے۔ یعقوب بن طلحہ کے واقعہ حرہ سن 63 ہجری میں مرنے کے بعد جودہ نے عبداللہ بن عباس کے بڑے بیٹے عباس سے شادی کر لی۔ ابن سعد طبقات الکبریٰ جلد 5 صفحہ 241 پر لکھتے ہیں کہ اس شادی سے ایک محمد نامی لڑکا اور قریبہ نامی کی لڑکی پیدا ہوئی۔ لوگ ان دونوں بچوں کو بنی مسمۃ الازواج یعنی شوہر کو زہر دینے والی کہہ کر پکارتے تھے، لیکن بدقسمتی یہ کہ دونوں بھی کوڑ کے مرض سے مر گئے اور جودہ کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جودہ کی موت انتہائی زہریلے سام کے کاٹنے سے ہوئی، ایسا زہریلا سام کے جس کی کاٹنے سے جودہ کی شکل ہی تبدیل ہو گئی۔